مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ اے خداوند حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری دعا پر جو بے راہ لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خود خطا نہ کرے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا، وہ اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے خوش آمدید لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبانوں کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جیتے رہیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں اور ہمارا مالک کون نہیں۔ خداوند ہم ان بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے زندہ خداوند کے سوا کوئی خداوند نہیں۔ ہم اپنے باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اپنے باپ کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی خداوندوں کا خدا ہے، وہی لشکروں کا خدا ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ اور خداوند جی ہم پر رحم کرے کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ گناہ جو انسان کو معذور کر دیتا ہے، ہم نے سیکھا تھا منہ کے بارے میں کہ منہ گناہ کس طرح منہ کو معذور کرتا ہے، اسی طرح آج ہم سیکھیں گے کہ گناہ ہاتھوں کو معذور کر دیتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ آج کا کلام ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 16 آیات میں یوں محکوم ہے، پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بندھن سے چھٹائی جاتی۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب بادشاہی کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ سبت کے دن خداوند نے بیماروں کو شفا دی۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عورت جو 18 برسوں سے بیمار تھی، جکڑی ہوئی تھی، خدا نے اسے شفا دی۔ یسوع نے سبت کے دن اس معذور عورت کو شفا دی۔ جب اس نے یہ شفا دی تو جو وہاں کے بھیڑ تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ خداوند سبت کے دن کیوں کام کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بیماریاں لانتے کیا عام طور پر کس طرح آ جاتی ہیں۔ وہ شیطان اور بدروحی انسانوں کو بیماری لاحق کر دیتی ہے، اور ہر قسم کی بیماری، جسمانی، ذہنی اور کمزوری اور ہر طرح کی بیماریاں اور لانتے جو ہیں وہ گندی بدروحوں کی صورت میں آ جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں، معذور کر دیتی ہیں انسان کو۔ تو گناہ ہی کے وسیلے سے ہم نے کلام مقدس میں دیکھا کہ جب وہ ایک آدمی کو جو 4 بندے چارپائی پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں تو وہ کیا تھے، خدا نے جب اسے دیکھا تو خدا نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کا مطلب گناہوں ہی کے وسیلے سے بیماریاں ہمارے اندر، ہمارے لوگوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں آ جاتی ہیں، ہر جگہ آ جاتی ہیں۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں صرف کیا کلام کو لینا، اور جب خدا کا کلام، زندہ کلام وہاں پہ آ جاتا ہے تو وہاں کوئی بدروح، کوئی بیماری نہیں رہتی، کیونکہ اس کے آ جانے سے ہر بیماری، ہر دکھ کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ شیطان اور بدروہیں جو بیماری کو لاحق کر دیتی ہیں، اور ان کے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف خدا کا کلام لینا ہے، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ابلیس شیطان جو ہے ان کو قوتوں کا سردار ہے جو خدا اور خدا کے لوگوں کے مخالف ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خداوند کا بھی دشمن ہے۔ اور انجیل میں دیکھیں، ہر جگہ دیکھ لیں تو خداوند ہمارے خدا نے کس طرح اس شیطان کا، ابلیس کا مقابلہ کیا اور وہ فتح یاب ہو گئے، انہوں نے موت پہ بھی فتح پالی۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند خدا نے ہمیں ہر طرح سے نجات دی ہے۔ اسی طرح لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب 5 سے 10 میں ہے، جب یسوع اس جگہ پہنچے تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکریا جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے یہاں جا اترا۔ اور زکریا کھڑا ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چگنا
ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ہر طرح سے، ہر بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات دے دی ہے، کیونکہ خداوند یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ۔ اسی طرح اس نے پھر کہا اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئی ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا نے اسے نجات بخشی۔ کس طرح بخشی؟ اس کے جو وہ پیسوں کی دولت میں اور اس میں اندھا ہوا تھا، وہ سود پہ پیسے دیتا تھا اور لوگوں کے ایسا کرتا تھا۔ خدا نے اسے اس لعنت سے چھڑایا۔ خداوند نے اس عورت کو جو اتنے سالوں سے 18 سالوں سے جکڑی ہوئی تھی شریر سے، شیطان سے، خدا نے اسے اس کے شریر کو چھڑایا۔ اسی طرح خداوند ہمارا خدا معجزات کرتے رہے اور بچاتے رہے اور چھڑاتے رہے۔ اگر ہم دیکھیں مرکز 5 اور اس کی 5 اور 3 اور 5 آیات میں یوں محکوم ہے کہ وہ قبروں میں جو آدمی جو قبروں میں رہتا تھا، وہ جو زنجیروں سے جکڑا جاتا تھا، باندھا جاتا تھا، کیونکہ اب تو اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جو اس کے اندر بدروہیں تھیں، وہ جو بدروہوں ایک لشکر تھا، وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رات دن کیا کرتا تھا؟ قبروں میں رہتا تھا اور چلاتا رہتا تھا اور اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا، اور بڑی آواز سے جب اس نے یسوع کو دیکھا تو بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اس غضب میں سے نہ نکال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ۔ بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جہاں جہاں ہمارا خداوند یسوع جاتا تھا تو چیزیں، روحیں بدروحیں چیختی تھیں اور خود بخود نکل جاتی تھیں۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہم لوگوں کو ہر طرح سے، ہمارے جسموں کو جو جکڑے جاتے ہیں گناہوں کے وسیلے سے، بدروحیں اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے یا خدا کے نزدیک نہ آنے کی وجہ سے، خدا کے حکموں کو نہ ماننے کی وجہ سے، یہ بدروحیں، بیماریاں، لعنتیں جو ہمیشہ جکڑی جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ کلام ہے کہ ہمیں کلام میں رہنا ہے اور خدا کا کلام جو ہمیں آزاد کرتا ہے۔ جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ نجات پائیں گے۔ میں اس پر آپ کو ٹیسٹ منی سناتی ہوں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ٹیسٹ منی یوٹیوب پر بھی ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ جکڑا جاتا ہے اور اس کی ماں بتاتی ہے، اس کی ماں کا نام الزبتھ ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ جب بھی سنڈے کو صبح ہی گھنٹیاں بجتی تھی چرچ کی تو وہ اس کو بخار ہو جاتا تھا اور وہ مطلب اس کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو جاتے تھے اور مطلب اتنا بچہ بخار میں آ جاتا تھا اور اتنا تکلیف میں ہوتا تھا، لیکن جب سے اس کے لیے دعا ہوئی خدا باپ نے اسے اس بیماری سے آزاد کیا، لیکن سٹل وہ ڈسیبل ہے، سٹل وہ چل پھر نہیں سکتا۔ لیکن اس کے لیے میں نے ان کی ماں سے درخواست کی ہے کہ وہ روزوں میں جائے، دعا میں جائے تاکہ یہ مکمل شفا پا جائے، لیکن ابھی تک اس کی ماں بیچاری خود بیمار رہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہمیں دعا کے لیے، خدا کے نزدیک جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں، دعا کرنی ہے، تاکہ جتنی جلدی ہو ہم ان بیماریوں سے، ان بدروؤں سے لوگوں کو آزاد کر سکیں۔ اور خدا کا کلام ہے آزاد کرنے والا، میں اور آپ کوئی نہیں۔ خدا کا کلام ان کو آزاد کرے گا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ گیپ میں کھڑے ہونا ہے، ان کے لیے دعاؤں میں کھڑے ہونا ہے، ان کے لیے راستے کو بتانا ہے تاکہ خداوند ان کو بچائے اور چھڑائے۔ اسی طرح زبور 18 میں لکھا ہے، اس نے مجھے چھڑایا۔ جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، کیوں چھڑائے؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے اجر دیا اور میرے ہاتھوں کے
पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। जो हम करेंगे खुदावंद उसके हिसाब से हमें बदला देगा। अगर हम उसकी फरमाबरदारी करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, उसे खुश रखेंगे, तो वो हमें छुड़ाएगा और हमें बचाएगा। खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक, जो हमारे कलाम जो उसके मुताबिक चलते हैं, मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी, बदला दिया। वो हमारे हाथों को जंग करना सिखा देता है, हमें सिखा देता है कि हमने अपने दुश्मन का सामना किस तरह करना है, किस तरह हमने इख्तियारों को पहनने हैं। जब वो हमें इख्तियार देता है तो हमारे क्या है, हमें उन्हें पहनना है। इसी तरह लिखा है कि यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। वो हमारे बाजुओं का जोर बन जाता है, वो हमें जंग करना सिखा देता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारे लिए मददगार भेज देता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में फिर लिखा है, वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। वो मुझे तंग खुद आदमियों से रहाई देता, वो हर तरह से हमें आज़ाद कर देता है, हमारे दुश्मनों पर हमें सरफराज करता है, सर बुलंद करता है। और फिर क्या है कि मेरी सब हड्डियां कहें क्या है खुदावंद तुझसा कौन, जो गरीब को उसके हाथ से जो उससे ज़ोर आवर है और मस्कीन और मुमताज़ को गरी से छुड़ाता है। प्रेज़ ताला, वही खुदा है जो हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, जब उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे और ये हाथ सिर्फ उसके आगे झुकेंगे और उसके आगे हम अपने हाथों को बुलंद करेंगे, अपने आप को झुकाएंगे, तो ही खुदा का कलाम और खुदा के वादे मेरे और आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। तो ही वो हमें खुशहाली से भरेगा, शादमानी से भरेगा। शादमानी किस तरह हमारी ज़िंदगी में आएगी? जब हम अपने बाप के कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेंगे, तब जब हम खुदा के हजूर में जाएंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अपने खुदा को देंगे, तब हमसे वो बातें भी करेगा। वो हमें उन राहों पे ले जाएगा जो सिर्फ उसकी मर्ज़ी पर होंगी। हमें पूरे तौर पर अपना आप खुदा को देना। इसी तरह ज़बूर 28 की जो तमाम बरक़ात हैं जो खुदा ने कह दी है, वो मेरे और आपके लिए है। ज़बूर 128 उसकी 2 से मैं आपके लिए पढ़ूँगी। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित होगी। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ हमने डरना है और खुदा ने जो वादे किए हैं वो सब कुछ पूरा करेगा, वो सब कुछ हमें देगा। उसने कहा मैं दूंगा और वो देगा, वो देने वाला खुदावंद है। हमें सिर्फ उस पर आस उम्मीद रखनी है। जब हम उस पर आस उम्मीद रखते हैं तो वो अपने बंदों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। इसी तरह ज़बूर 5:11-12 में है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों और सदा खुशी से लहराएं, क्योंकि उसने उनकी हिमायत करता है। क्योंकि वो उनकी हिमायत करता है। कौन करता है? मेरा बाप हमारी हिमायत करता है। जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादिकों को बरकत देता है। क्योंकि तूने तख्त पर बैठ के इंसाफ किया, लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशी है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया हुआ है। वही सादक से जहाँ की अदालत करेगा, वही रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। वो जो तेरे नाम को जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया, क्योंकि खून की परस्तिश करने वाले उनको याद रखता है। वो उनको याद रखता है जो उसकी परस्तिश करते हैं। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। कौमें खुद उसे गड्ढे में गिरेंगी जिसे उन्होंने खोदा होगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें बचाता है। वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता, वो हमें संभालता और बचाता है। हमें सिर्फ उस पर तवक्कुल करनी है। जब हम उस पर तवक्कुल करेंगे तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा और वो हमारी हड्डियों को और हमारे दिल को जो है शादमानी से भर देता है। इसी तरह इमसाल 17 बाब उसकी 22 में यूँ माकूम है, शादमान दिल शफा बख्शता है, लेकिन
افسردہ دل ہڈیوں کو خشک کر دیتا ہے۔ خوشی جو ہے ہڈیوں کو شادمانی بخشتی ہے، اور جو افسوس، غم، فکریں کیا وہ ہڈیاں گھل جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں کلام، جب ہم کلام میں چلتے ہیں تو کلام زندگی بخش، کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے، شادمانی بخشتا ہے، ہماری ہڈیوں کو زور بخشتا ہے، ہم اس میں بڑھتے جاتے ہیں، وہی ہمیں قوت سے اور قدرت سے بھر دیتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمارے لیے زندگی ہے۔ ہمیں اس زندگی کو لینے کے لیے ہمیشہ خدا کی حضوری میں جانا ہے، اس کلام کو پڑھنا ہے، تاکہ خدا کے وعدے ہم سب کی زندگی کے لیے پورے ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم پر مشکلیں، تکلیفیں آئیں تو ہمیں گھبرانا نہیں۔ اس طرح زبور 11:5 میں کہ خداوند صادقوں کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظالم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، اور راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ اس کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف کلام لکھنا ہے۔ وہ مجھے پرکھا، اور اس نے جب ہمیں پرکھا اور کوئی کھوٹ نہ پائی، تو ہم نے بھی ٹھان لیا کہ ہم ہمیشہ اپنے منہ کی حفاظت کریں گے، اور کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی خطا نہیں کریں گے، کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم ڈرتے رہیں گے، خوف کھائیں گے، تاکہ ہم ہمیشہ محفوظ رہیں، ہم ان گناہوں سے جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، مختلف شکلوں کی ذرا سے ہم بچائے جائیں، صرف کلام کے ذریعے۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لیں، تاکہ کبھی بھی کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہمارے اندر نہ ہو، کیونکہ خداوند، میرا خداوند ہم سب کی پیروی کرتا ہے۔ وہ دنیا کا نور ہے، اور ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر لے آیا ہے، اور ہمیں زندگی بخشتا ہے، جو ہمیشہ کی اور ابدی زندگی ہے۔ خداوند ہم سب کو حکمت سے بھر دے، قوت سے بھر دے، تاکہ ہم ہمیشہ کلام کے ساتھ چلیں، کلام کے مطابق چلیں، تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خداوند ہر گھر کے لیے صلح کو، سلامتی کو، محبت کو، نجات کو مانگتے ہیں۔ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں میرے خداوند، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ آج ساری بیماریاں، دکھ، جسم کے ہر روگ یسوع نام سے جاتے رہیں۔ ہم زبور 91 کی تمام برکات کو لیتے ہیں خداوند جی، ہم زبور 91 کی تمام وعدوں کو لیتے ہیں جو خداوند نے کیے ہیں، تاکہ ہم سب ہر آنے والی مشکلوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچائے جائیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں۔ خداوند آنے جانے میں، آمد و رفت میں ہمیشہ آپ کے ہاتھ بڑھا رہے، اور ہمیشہ ہم سفر مبارک ہو، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔